روس کے مشترکہ ساحل کے قریب 8.8 شدت کا زلزلہ۔ جاپان، انڈونیشیا، فلپائن، امریکہ کے لیے سونامی وارننگ جاری۔ کامچٹکا کے مختلف حصوں سے 3 سے 4 میٹر اونچی سونامی لہریں ریکارڈ۔ جاپان ساحلی علاقوں کے لیے 3 میٹر تک بلندی سونامی لہروں کی وارننگ جاری۔ لوگوں نے اونچی عمارتوں پر پناہ لے لی۔ امریکی ریاست ہوائی کے ساحلی علاقوں سے بڑی تعداد میں انخلا۔ امریکہ تمام تجارتی جہازوں کو ہوائی کی بندرگاہوں سے نکلنے کی ہدایت کر دیے گئے۔ کیلیفورنیا اور ریگن واشنگٹن، جنوبی الاسکا میں بھی سونامی وارننگ۔ پرو میں سونامی وارننگ پر ساحلی علاقے خالی کرائے جانے لگے۔ مشترکی چین کے کچھ حصوں میں لہریں 1 میٹر تک بلند ہونے کا خدشہ۔ بھارت دہشت گرد گروہوں کے ذریعے بام جنگ کو فروغ دے رہے ہیں، آرمی چیف کا کہنا ہے۔ یہ گردہ بھی موقرہ حق اور میں بھارت کو ذلت آمیز شکست جیسا ہی انجام پائیں گے۔ یہ گروہ بھی موقرہ حق میں بھارت کو ذلت آمیز شکست جیسا ہی انجام پائیں گے۔ آرمی چیف کی بھارت کی جانب سے دہشت گردوں عناصر کی سرپرستی کی مذمت۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے سرکا سے ملاقات۔ دہشت گردی نہ مذمت دیکھتی ہے، نہ فرقہ، نہ ہی نسل۔ فیلڈ مارشل دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی سطح پر اجتماعی یاجی ناگزیر ورکشاپ میں ارکان پارلیمنٹ، سول سوسائٹی، سول ویٹسن ماہرین کے تعلیم کی شرکت اور آرمی کے درمیان مذمت اور باہمی مکالمہ بھی ہوا۔ ISPR کا کہنا ہے بانی نے اپنے بچوں کو پاکستان آنے سے قطعاً نہیں روکا۔ شیخ وقاص کا کہنا ہے قاسم اور سلیمان کو پاکستان آنے سے روکنے کی خبریں پر پیلٹنگ اقرار۔ بانی کے بیٹوں کے پاکستان آنے کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں نے جب فیصلہ کیا تو والد کو واضح کہا، اجازت نہیں لے رہے، بتا رہے ہیں آپ کو۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان کے پی میں اجتماع کے لیے ٹیمیں متحرک ہیں، عمران ایوب کا کہنا ہے۔ بانی کے بیٹوں کی اپنی مرضی، جب بھی آنا چاہیں آ سکتے ہیں۔ بانی PTI کا کوئی عمل سیاسی یا مالی منافع کے بغیر نہیں ہوتا، خواجہ آصف کا کہنا ہے۔ بہت سے ڈراموں میں یہ بھی ایک ڈرامہ تھا، خواجہ آصف کا کہنا ہے۔ مقصد والد اور اولاد کی ملاقات نہیں، سیاسی منافع تھا۔ قربانیوں کے لیے اولاد بھی دوسروں کی اور مال بھی دوسروں کا۔ تاریخ میں اس سے بڑی نو سربازی شاید ہی کسی نے کی ہو۔ عظمہ بخاری کہتی ہے پھوپھو کی خواہش پوری نہ ہو سکی، بھتیجے پاکستان نہیں آ رہے۔ 5 اگست کا اجتماع آغاز سے قبل ہی فلاپ ہو گیا۔ حلیمہ خان نے 5 اگست کے اجتماع کی ناکامی کی پیشگوئی اطلاع دے دی۔ برطانیہ فلسطین کو تسلیم کرنے پر مشترک رضامند۔ اسرائیل سیز فائر پر راضی ہو، برطانوی وزیر اعظم کا کہنا ہے۔ اسرائیل دو ریاستی حل کی تسلیم کرے، کیئر اسٹارمر۔ صورتحال نہ بدلی تو فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیں گے۔ اسرائیل نے برطانوی وزیر اعظم کا بیان مسترد کر دیا۔ اعلان غزہ میں جنگ بندی کوششوں کے لیے نقصان دہ قرار۔ ٹرمپ کی بھارت کو 25% ٹیرف کی دھمکی۔ تجارتی معاہدہ نہ کیا تو ٹیرف دینا ہوگا۔ پاک بھارت جنگ رکوائی، امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے۔ ٹرمپ کا فلسطین سے متعلق برطانوی فیصلے پر رد عمل۔ اسٹارمر سے اس بارے میں بات نہیں ہوئی، ٹرمپ کا کہنا ہے۔ اسرائیل سے خوراک مرکز کی بات کروں گا، غزہ کے بچوں کو خوراک پہنچائیں گے۔ لندن کے میئر صادق خان پر ٹرمپ کی پھر تنقید۔ لندن کے میئر بدتمیز آدمی ہیں، امریکی صدر کا کہنا ہے۔ غزہ میں شہیدوں کی تعداد 60,000 سے بڑھ گئی۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 80 افراد شہید میں امداد کے منتظر 32 فلسطینی بھی شامل۔ بھوک سے اموات 147 ہو گئی، 88 بچے شامل۔ حیدرآباد میں چینی 190 سے 200 روپے کلو ہو گئی۔ کراچی ریٹیل بازار میں چینی 180 سے 190 روپے کلو۔ کوئٹہ میں بھی قیمتیں کم نہ ہو سکیں، دکانوں پر 185 سے 190 روپے کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ پشاور 1 کلو چینی 180 روپے سے کم میں دستیاب نہیں۔ چینی قیمتوں کی مینٹر ہو رہی ہے، رانا احسان افضل کا کہنا ہے۔ 1 دن میں کنٹرول میں آ جائے گی۔ اضافی چینی ہوگی تو برآمد نہ کریں تو
اس کا کیا کیا جائے گا؟ رانا احسان اللہ کا کہنا ہے شوگر سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنے کے لیے کمپنی بن گئی، کمیٹی سے 30 دن میں لائحہ عمل طلب کیا ہے۔ رانا تنویر کا کہنا ہے چاہتے ہیں شوگر سیکٹری ڈی ریگولیٹ ہو، مسابقت آئے۔ رانا تنویر کا کہنا ہے مزید شوگر ملز کا لائسنس جاری کیے جائیں گے، جو اچھا کاروبار کرے گا وہ رہے گا، باقی بند ہوں گے۔ کے پی کے میں امن و امان کی صورتحال، ایویشن کمپنی کا اجلاس طلب۔ اجلاس میں پولیس اور عسکری حکام شرکت کریں گے۔ ضم اضلاع میں امن کے لیے جرگوں کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ گنڈا پور کا کہنا ہے 10 دنوں میں مقامی جرگوں کے بعد گرینڈ جرگہ ہوگا، مشاورت سے آگے کالا عمل تیار کیا جائے گا۔ محکمہ داخلہ کی اجازت کے بغیر کرفیو دفعہ 144 نہ لگانے کی ہدایت۔ 1 اگست سے اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا۔ علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے اسلام آباد راولپنڈی مختلف علاقوں میں رات موسلا دھار بارشیں، سید پور کے مقام پر 9 ملی میٹر بارش کا ریکارڈ۔ پارک ویو ٹاؤن چھٹا بختاور میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ آزاد کشمیر مختلف علاقوں میں شدید بارشیں کے بعد ندی نالوں میں طغیانی۔ گجرات حافظ آباد لیا سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارشیں۔ کائی فیلڈز متاثر ہونے سے بجلی معطل۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار۔ دریامار تھک بابو سر میں سیلاب سے لاپتہ سیاحوں کی تلاش جاری۔ متاثر وادیوں میں نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے ٹیمیں روانہ۔ نران بٹا کنڈی بیسر بابو سر ٹاپ تک آمد رفت بحال کر دی گئی۔ گزشتہ رات تیز بارش سے سڑک کے کئی مقامات پر پابندی۔ لینڈ سلائڈنگ کو مشینری کی مدد سے صاف کیا جا رہا ہے۔ وفاقی کا کابینہ کا اجلاس آج صحیح 3 بجے طلب۔ ملکی معاشی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ این ڈی ایم اے بارشوں سیلاب سے پیدا صورتحال پر بریفنگ دے گی۔ امریکہ کے ساتھ ٹیرف دیگر امور پر پیش رفت پر بریفنگ دی جائے گی۔ کابینہ اجلاس میں آرٹی نیشنل نیٹ سیلیجنٹس پالیسی کے منظور لی جائے گی۔ نئے مالی سال کا پہلا مانیٹری پالیسی کمیٹی اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں شرح سود کا تعین کیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود 11% مقرر کر رکھی ہے۔ ماہرین شرح سود میں 50 سے 100 بیس پوائنٹس کی کمی کے لیے پرامید۔ کراچی کالفٹن میں قتل کیے گئے خاتون مرد میاں بیوی تھے۔ مقتولین کا نکاح نامہ بھی منظر عام پر آ گیا۔ ساجد مسیح نے 22 جولائی کو اسلام قبول کیا تھا۔ دونوں نے 22 جولائی کو ہی کورٹ میرج کی تھی۔ شبہ ہے قاتلوں کی تعداد بھی کم از کم 2 تھی۔ دونوں کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا، پولیس کا کہنا ہے۔ دونوں کو سر پیچھے ایک گولی مار دی گئی۔ مقتولین کے تعلق گجرانوالہ کے ایک ہی گاؤں سے تھا۔ کراچی پولیس نے گجرانوالہ میں 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ والد کو ساجد کے دوست احتشام ثنا کے بھائی سمیت 5 افراد پر شک۔ ساجد 14 جولائی کو گھر سے نکلا جس کے بعد لاپتہ ہے۔ اگلے ہی دن ثنا کے گھر میں خواتین نے گھر آ کر دھمکا کیا تھا۔ خوف کے باعث گھر چھوڑ دیا، کہیں اور منتقل ہو گئے۔